بد اخلاقی ایک سنگین جرم ہے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے آدمی کی زندگی تہوبالا ہو جاتی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور قبر میں بھی، اور میدان محشر میں تو بہت ہی برا حشر ہوگا اس شخص کا جس کا اخلاق برا ہے۔ اخلاق ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اخلاق کے بغیر آدمی کا دونوں جہان میں چارہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ گمان اور فہم ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور دیگر جتنے بھی نیکی کے کام ہیں کر کے ہم فائدہ اٹھا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اخلاق بھی اسلام کے اندر اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بغیر اخلاق کے آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے آدمی کا ایمان ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو خصوصاً چاہیے کہ بد اخلاقی سے بچیں، اپنے آپ کو با اخلاق بنائیں، ورنہ کامل ایمان سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف حدیث 1162 کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان میں کامل والا مومن وہ ہے، ایمان میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق بہتر اور اچھا ہو، اور سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اخلاق کے بغیر انسان کا، خصوصاً مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو بد اخلاقی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے انسان اپنے نیک اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر لیتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، یا دیگر جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، نیکی حاصل کر رہا ہے اپنی کوشش اور محنت کے ذریعے سے، لیکن اس شخص کے اندر بد اخلاقی ہے تو اس کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی کو صحیح الجامع للالبانی حدیث 176 کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ سرکہ کہتے ہیں چینی کا گھولا، مٹھائی بنائے، جلیبی بنائے، جو بھی بنائے تو چینی کا سرکہ بنایا جاتا ہے۔
اگر وہ شرکہ شہد میں ملا دیا جائے تو شہد برباد ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ اور مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آدمی ہر طرح کی نیکیاں کمانے کی کوشش کر رہا ہے، کما رہا ہے، لیکن آدمی بد اخلاق ہے تو اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھی دھیرے دھیرے برباد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آدمی اخلاق کے بغیر جنت حاصل نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، بلکہ اس کے نصیب میں دوزخ اور جہنم ہی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے ابن حبان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مرتبہ منبر پر چڑھے اور 3 بار آمین کہا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کے ساتھ نیکی نہیں کی، بھلائی نہیں کی، اس نے سلوک نہیں کیا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ انسان بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم چلا جاتا ہے دوستو، بزرگوں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اخلاق جیسی نعمت کو اپنائیں، اور اخلاق صرف اچھی بولی اور میٹھی بولی کا نام نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ زبان میں چاشنی ہونی چاہیے، میٹھی زبان ہونی چاہیے، اچھی بات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اخلاق کے بہت سارے مراحل اور مراتب ہیں، بہت ساری چیز اس میں دخل ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہونا چاہیے، یعنی جو اخلاق اللہ کے حق ہیں اس کو بھی ادا کرے اور جو بندوں کے حق ہے اس کو بھی ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی حقوق اللہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، اور بندوں کا حق چھوڑ دے رہا ہے، تو یہ اخلاق نہیں۔ یا کوئی بندوں کا حق ادا کر رہا ہے اور اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا، تبھی جا کر ایک آدمی سچے معنوں میں با اخلاق مانا جائے گا۔ بد اخلاقی کی وجہ سے انسان قبر میں بھی پریشان رہتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح ترغیب و ترہیب 25-17۔ ایک راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک محلے میں گئے، اس محلے میں ایک قبرستان بھی تھا۔ عصر کے بعد کیا واقعہ ہوا کہ قبر پھٹی اور وہ آدمی نکلا، اس کا جسم انسان کی طرح تھا اور شکل گدھے کی طرح تھا۔ 3 بار گدھے کی طرح چلایا اور قبر کے اندر چلا گیا اور قبر پھر مل گئی۔ آدمی ایک عورت کو دیکھتا ہے کہ دور اونی دھاگے سے کچھ بن رہی ہے، تو ایک عورت نے بتائی کہ یہ اس کی ماں ہے۔ کہا کہ اصل ماجرا کیا ہے بتائیے ذرا۔ تو یہ قریب جو عورت تھی، اس نے بتایا کہ دراصل اس کا بیٹا شرابی تھا، شراب پیتا تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی، بیٹا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر جاؤ، کب تک شراب نوشی کرتے رہو گے، کب تک شراب پیتے رہو گے۔ جیسے ہر ماں باپ اپنے بچے کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، وہ بیچاری ماں بھی کوشش کر رہی تھی۔ تو وہ آدمی
کیا کہتا تھا؟ بس تو گدھے کی طرح چلاتی رہ۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اسی دن عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اور اسی دن سے یہ ماجرا چلتا آ رہا ہے کہ وہ عصر کے بعد قبر سے نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکال کر پھر اندر چلا جاتا ہے، قبر پھر مل جاتی ہے۔ یہ بد اخلاقی کی وجہ سے یہ نتیجہ تھا اس شخص کے ساتھ کہ اس کا چہرہ بھی گدھے کی طرح تھا اور وہ قبر سے نکل کر گدھے کی طرح چلاتا بھی تھا۔ ماں کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے یہ بد اخلاقی کا نتیجہ ہے کہ انسان قبر میں بھی اس کا نتیجہ اور سزا بھگتتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق، کردار، کریکٹر، آداب، تہذیب کو اپنائیں جو ایک مسلمان سچے مومن کے جو اخلاق ہونے چاہیے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سلف صالحین، ہمارے نیک بزرگ، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے ائمہ اکرام رات بھر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اخلاق کو درست کر دے، ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ الادب المفرد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ام دردہ کہتی ہیں کہ ابو دردہ یعنی ان کے شوہر ایک مرتبہ ایک بار رات کو تہجد میں ایک دعا مسلسل پڑھے چلے جا رہے تھے، بار بار پڑھ رہے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ یہ دعا آئینہ دیکھنے کی بھی ہے، جب بھی آدمی آئینہ دیکھے یہ دعا پڑھ سکتا ہے، اس میں رد و بدل ہے، یہ بھی آئینہ دیکھنے کی دعا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ جس طریقے سے تو نے میری شکل و صورت کو اچھا بنایا، میری سیرت اور اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ ام دردہ کہتی ہیں اپنے شوہر ابو دردہ سے کہ آپ رات بھر مسلسل یہ دعا کرتے رہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ابو دردہ کہتے ہیں ام دردہ آدمی اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، آدمی اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو کوئی برے اخلاق کو اپناتا ہے اس برے اخلاق کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔